إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ صافات کی ان آیات سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ قیامت میں کا انکار کرنے والے جب آخرت کے دن کو پہنچیں گے تو وہاں کی سزا اور وہاں کے اعزاز کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے جواب میں یہ لوگ یہ ہنسی مذاق کی بات، دل لگی کی بات، آخرت کے مضامین کے متعلق ہنسی مذاق کر کے بات کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہماری روح جسم سے نکل کر جب جسم کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، برادہ بن جائے گا جسم، تو کہاں کس طرح سے ہمیں جمع کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا؟ اور چلو ابھی تو ہم موجود ہیں، کیا ہمارے آباء و اجداد جو گل کر ختم ہو چکے ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو بھی جمع کیا جائے گا؟ تو اللہ نے آج کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جمع بھی کیا جائے گا، زندہ بھی کیا جائے گا، اور ذلیل و رسوا کر کے سزا بھی بھگتنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ دوبارہ زندہ کر کے پیدا کیسے کیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا انما ہی زجرۃ واحدہ، کہ ایک زور کی آواز سے، سور کے ذریعے سے، چنگھاڑ کے ذریعے سے، للکار کے ذریعے سے سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت اٹھ کھڑے ہوں گے، حیرت اور دہشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ قرآن نے فرمایا کہ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے کہ جس نے ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کھڑا کر دیا جائے گا تو اپنے اوپر یہ لوگ افسوس اور ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، ھذا یوم الدین، یہی وہ دن ہے کہ جس سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا انبیاء کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ پر افسوس کر رہے ہوں گے، ہم یہ کہیں گے نعم ھذا یوم الفصل، یہی وہ دن ہے، جی ہاں، جس دن کے ذریعے سے تم کو، جس فیصلے کے دن کے ذریعے سے تمہیں آگاہ کیا جاتا رہا ہے،
اسی دن کے لیے ہم نے تمہارے پاس انبیاء اور پیغام پہنچانے والے برابر بھیجتے رہے، لیکن جب ماننے کی بات تھی تب نہ مانی۔ اب قیامت کے دن اگر آنکھ کھل رہی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے، احشروا الذین ظلموا، جمع کر لو ان تمام ظالموں کو۔ ظالم سے مراد جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، چاہے گناہ کر کے، چاہے شرک کر کے، چاہے سود خوری کر کے، چاہے زنا کر کے، چاہے دنیا کے جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں یعنی گناہگار، اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کو فرشتوں کے ذریعے سے حکم دیا جائے گا، ظالموں کی الگ لائن لگا دو، بڑے بڑے گنہگاروں کی الگ لائن لگا دو۔ وَأَزْوَاجَهُمْ، اللہ نے فرمایا ان کی بیویوں کو بھی الگ ان کی لائن میں کھڑا کر دو، ظالم کو ظالم کے ساتھ کھڑا کرو۔ یہاں ازواج سے مراد اللہ نے یا تو مراد لیا ان کی وہ بیویاں جو غلط کاموں میں اپنے شوہروں کا ساتھ دیتی ہیں، یا مراد یہ ہے کہ ازواج سے مراد ہر وہ ذات جو انسان کو گناہ میں اس کا ساتھ دیتی ہے، جو بھی گناہ میں شریک بنتا ہے، ساتھی بنتا ہے، ساجھی بنتا ہے۔ شراب پینے والا تنہا شراب نہیں پیتا، نشہ کرنے والا تنہا نشہ نہیں کرتا، اور نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں کہ آدمی تنہا گناہ نہیں کرتا بلکہ جماعت کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمام گناہ کرنے والوں کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو سب کو جمع کر لو۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور خدا کو چھوڑ کر جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی جمع کر لو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ یہ لوگ اگر صنم، شجر، حجر کی پرستش کفار و مشرکین اگر کرتے ہیں تو ان کو اللہ جمع کیوں کروا رہے ہیں؟ اس وجہ سے جمع فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو تم خدا کے مقابلے میں جن دیوی دیوتاؤں کو پیش کرتے تھے آج وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ بظاہر پتھروں کو جہنم میں ڈالنے سے ملے گا کیا؟ تو در حقیقت جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو ڈالا اس بنیاد پر جائے گا کہ دیکھو یہی وہ تھے، خدا کو چھوڑ کر تم نے جن کو اپنا معبود مانا تھا، آج ان کی بھی درگتی ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ اپنے معبودوں کو دیکھ کر اور افسوس کریں گے، لہذا اس وجہ سے ان کو جمع کیا جائے گا، اور پھر اللہ کہیں گے ذرا بتاؤ، رک کر دیکھو، پوچھا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، بتاؤ آج یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے بل ہم الیوم مستسلمون، یہ تو بس ایک پراگندہ یا اپنی خیالات کے مطابق اپنے معبودوں کو بنا رکھا تھا، حقیقت میں اس کی کوئی وجود نہیں تھا، لہذا درگتی ان کی بھی ہوگی اور جن کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے لوگ ان کی بھی درگتی ہوگی۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ صافات کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھ لیں گے خدا کو چھوڑ کر جو لوگ جس کی بھی عبادت کرتے تھے، عبادت کرنے والے تو ذلیل ہوں گے ہی، ساتھ میں جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کو خدا کے برابر قرار دیا جاتا تھا، ان کی بھی درگتی ہوگی، تاکہ تکلیف ہو اس بات کو دیکھ کر کہ ساری زندگی جن کو اپنا مانا آج وہ اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ نے پہلے قیامت کے انکار کرنے والے اور دوبارہ پیدا کرنے والوں کے متعلق جو مضمون کو وہ لوگ مذاق میں بنا کر پیش کرتے تھے اس مضمون کو پیش کیا، اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ جو زندہ کیا جائے گا وہ حالات اللہ نے
بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی شکل اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کہتے ہیں کہ بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی زندہ کیا جائے گا، یعنی جو ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اے نبی آپ فرما دیں کہ ہاں تم بھی زندہ کیے جاؤ گے، آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے اور ذلیل بھی ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ کیفیت تو ایک ہی زور کی للکار ہوگی، جس کے بعد اچانک وہ سارے ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے جھٹلانے والے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انہم مسئولون، فرشتوں سے کہا جائے گا گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر ان تمام ظالموں کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ۔ ان سے کچھ پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیا ہوگا سوال؟ کیوں جی تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، یعنی عابد معبود کی، گنہگار کی کیوں مدد نہیں کر رہے؟ آج کیا ہو گیا؟ اس کے بجائے یہ تو آج یعنی جواب دینے کے بجائے آج یعنی قیامت کے دن مجرمین سر جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔